عبادت میں زندگی بسر کرنے والا، دوسرا اللہ کو ناراض کرنے والا گناہگار ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ نیک آدمی کہتا ہے، گناہگار کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ ہائے، یہ نیک آدمی گناہگار کو کہہ رہا ہے۔ کبھی کبھی ہماری زبانوں سے بھی شاید ایسا جملہ نکل جاتا ہو۔ یہ اتار دیں۔ کہتا ہے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم ہے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ میرے پاک پیغمبر امت کو بتلا رہے ہیں، صحابہ کرام کو بتلا رہے ہیں، بنی اسرائیل کے دو بندے، ایک زاہد ہے عابد ہے، ایک گناہگار ہے۔ زاہد کہتا ہے، عابد کہتا ہے، گناہگار کو مخاطب کر کے کہتا ہے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو موت دے دی، دونوں کو اپنے پاس بلا لیا، اپنی عدالت میں کھڑا کیے۔ اللہ پوچھتے ہیں اے میری عبادت کرنے والے، اللہ پوچھتے ہیں اے میرے سامنے جھکنے والے، اللہ پوچھتے ہیں اے میرے سامنے سجدہ کرنے والے، اللہ پوچھتے ہیں اے صبح و شام میرے نام پہ کرنے والے، ایک بات کا جواب دے، تجھے کس نے جرأت دی ہے؟ تجھے کس نے ہمت دی ہے؟ تجھے کس نے طاقت دی ہے؟ تو میری قسمیں اٹھا کے کہتا ہے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے دونوں کو اپنی عدالت میں کھڑا کیا ہے، بتلانا تجھے کس نے کہہ دی ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے اس عبادت کرنے والے کو اس جملے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا دیا، گناہگار کو معاف کر دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تو سارے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ تو سارے گناہ بخش دیتا ہے، لیکن آئے نہ کوئی اللہ کے دربار پہ، آئے نہ اللہ سے معافیاں مانگنے والا، کوئی آئے تو صحیح اللہ کو پکارنے والا، کوئی آئے تو صحیح کہنے والا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرا رب کریم تو ہر رات کو آسمان دنیا پہ آتے ہیں، آ کے اعلان کرتے ہیں اے میرے بندو آؤ نہ مجھ سے معافیاں مانگ لو، آؤ نہ مجھ سے معافیاں مانگ لو۔ اے میرے بندو، کوئی ہے معافیاں مانگنے والا؟ کوئی ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا؟ گناہوں کی توبہ لازمی ہے، توبہ کو اپناؤ، توبہ کو۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ قرآن کا فیصلہ ہے، هُوَ الَّذِي یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ قرآن کا فیصلہ ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ قرآن کا فیصلہ ہے، افلا یتوبون الی اللہ۔ اور لوگوں توبہ کیوں نہیں کرتے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے اعلان کر دیا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے بھی اعلان جنہوں نے اللہ کے اولیاء کو قتل کیا ہے، اللہ نے ان لوگوں کو بھی پیغام دیا ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا ہے، اللہ نے ان لوگوں کو بھی پیغام دیا ہے افلا یتوبون الی اللہ۔ ان لوگوں کو بھی پیغام دیا آؤ توبہ کرو جنہوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے،
اللہ نے ان لوگوں کو بھی پیغام دیا ہے افلا یتوبون الی اللہ، جنہوں نے کہا اللہ تینوں میں تیسرا ہے، اللہ نے ان لوگوں کو بھی پیغام دیا ہے افلا یتوبون الی اللہ، جنہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے ان لوگوں کو بھی پیغام دیا، جنہوں نے میرے پیغمبر پہ پتھر پھینکے افلا یتوبون الی اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا اعلان ہے، آؤ توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ تو معاف کر دے گا۔ اللہ میری زندگی کے 40 سال خراب ہو چکے، اللہ تیری معصیتوں میں ضائع ہو چکے، تو معاف کر دے گا۔ قرآن کہتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیا ہے؟ اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، دیر یہ ہے کہ ہمارے لب ہل جائیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اتنا جملہ سیکھ جاؤ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا، ایک بھی نافرمانی نہیں کی، پھر بھی ایک دن میں 70 بار، ایک روایت میں آتا ہے 100 بار اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ اور ہماری زندگی تو گناہوں میں اٹی ہوئی ہے، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، دن بھی، رات بھی، تاریکیوں میں، اجالوں میں گناہ ہی گناہ۔ ہمیں پھر استغفار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ یہ کتنا عظیم مہینہ، بابرکت مہینہ، اللہ نے اسباب پیدا کر دیے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، شیطان کو باندھ کر یہ پیغام دے دیا، میرے بندے آ، میں نے تیرے لیے نیکی کرنا آسان کر دیا ہے، گناہ کرنا مشکل کر دیا ہے، آ قدم بڑھا، اپنی گناہوں والی زندگی سے نفرت پیدا کر، پھر دیکھ اللہ تیری زندگی میں کیسے انقلاب برپا کرتا ہے۔ اگر ہم چھوڑے ہی نہ، ہم کہیں نہیں ہم نے وہی کرنا ہے جو 11 مہینے کرتے رہے، اپنی زندگی کے معمولات تبدیل نہ کریں، بتلائے رمضان کی رحمتیں ہمیں ملے گی، رمضان کی برکات سے ہم مستفید ہوں گے نہیں ہوں گے؟ افلا یتوبون الی اللہ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے پیغام دیے، آؤ زندگی کے 50 سال گناہ کرتے رہے ہو، آؤ توبہ کرو، اپنے پڑوسیوں کے بہن بھائیوں کے حق کھاتے رہے ہو، آؤ توبہ کرو۔ افلا یتوبون الی اللہ، زندگی شرک کے اندر، بدعات کے اندر گزری ہے، لیکن آؤ توبہ کر لو۔ افلا یتوبون الی اللہ، اللہ سے توبہ کر لو، انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا، اللہ رحم کرنے والا، اللہ کے معافیوں کے دروازے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ نے باندھی نہیں کیے۔ اللہ جانتے پتہ نہیں کب میرا بندہ مجھے پکار لے، مجھ سے معافیاں مانگ لے، میرے سامنے آ کر اپنی جبین نیاز جھکا دے، کب میرا بندہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے، کب میرا بندہ اپنے لبوں سے کہہ دے، اے میرے اللہ انی مذنب فاغفر لی، اے میرے اللہ میں گناہ کرنے والا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تیرے انتظار میں ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت صحیح مسلم کی ہے،
اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کتنا راضی ہوتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے ایک مثال ارشاد فرمائی تھی، آقا فرماتے ہیں اللہ اتنا راضی ہوتا ہے جیسے ایک آدمی صحرا میں جائے، صحرا میں چلتے چلتے سائے میں سو جائے، جب اٹھے اس کی سواری غائب ہو جائے، سواری بھی غائب ہے، کھانا بھی غائب ہے، بستی قریب نہیں ہے، زندگی کے آثار ختم ہو چکے ہیں، اب موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے۔ لیٹے لیٹے جب اٹھتا ہے دیکھتا ہے اس کی سواری آ چکی ہے، اس کا گھوڑا اور اونٹ آ چکا ہے، اس کا کھانا پینا آ چکا ہے، یہ بڑا راضی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس مریض سے پوچھو جو ہسپتال کے بستر پہ موت کا انتظار کر رہے لیکن اللہ اس کو زندگی دے دے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس ماں سے پوچھو جس کے بیٹے کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے آپ کا بیٹا نہیں بچ سکتا لیکن اللہ اس کو زندگی دے دیتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس آدمی کی خوشی سے اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ کوئی توبہ کرتا ہے، اتنا اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں توبہ کو اپناؤ، توبہ کو اپناؤ، ہر وقت توبہ کرتے رہو، جہاں بیٹھو توبہ کرو، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، ہم جانتے ہیں کب زندگی نے ختم ہے، نہیں جانتے، آخری لمحات جب آ جائے کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت توبہ کرتے رہو، اے میرے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ نے یہی پیغام دیا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، سیئات کر بیٹھے ہیں، اللہ کہتا ہے مایوس نہ ہو جانا۔ ہائے اللہ نے تو اس کو بھی پیغام دیا تھا، فرعون سے بھی اللہ نے فرمایا تھا اگر یہ بھی توبہ کر لے، اگر یہ بھی توبہ کر لے، جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، جو اللہ کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، اللہ نے پیغام دیا تھا اگر یہ بھی توبہ کر لے میں اس کو بھی معاف کر دوں۔ اس سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا؟ میرے پاک پیغمبر کے پاس ایک ایسا شخص بھی آیا، ایسا شخص کہتا ہے اللہ کے نبی جی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے آیا ہوں، ایک نہیں 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کسی چھوٹے سے چڑیا کے بچے کو بھی زندہ دفن کرنے کو دل کرتا، اتنا گندا معاشرہ تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آ کے کہتا ہے محبوب جی 8 لڑکیوں کو، 8 اپنی بیٹیوں کو، ایک روایت میں آتا ہے 12 کا تذکرہ ہے، 12 اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے آیا ہوں۔ محبوب پیغمبر جی کیا میرے لیے بھی کوئی معافی ہے؟ میں اب کیا کروں؟ میرے پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا تھا جا چلے جا تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، ایک بیٹی کے بدلے ایک غلام آزاد کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں محبوب جی غلام نہیں ہے، آپ نے فرمایا ایک بیٹی کے بدلے ایک جانور ذبح کر دو، ایک اونٹ ذبح کر دو، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اللہ سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اے اللہ کیا تو سود کھانے والوں کو معاف کر دے گا؟ آواز آتی ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو
जुआरियों को माफ कर देगा, जुआ खेलने वालों को माफ कर देगा। आवाज आती है इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, ए मेरे अल्लाह तू नशा करने वालों को माफ कर देगा। आवाज आती है इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, ए मेरे अल्लाह तू बेनमाजों को माफ कर देगा। आवाज आती है इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, ए मेरे बंदे तेरे लब हिलाने में देर हो सकती है, तेरे जबीने नियाज झुकाने में देर हो सकती है, तेरे दस्ते दराज उठाने में देर हो सकती है, लेकिन मेरे माफ करने में देर नहीं हो सकती। अल्लाह ने कुरान मजीद में जहाँ गुनाहगारों का तज़किरा किया है, जहाँ गुनाह का तज़किरा किया है, जहाँ नाफरमानों का तज़किरा किया है, जहाँ सरकशों का तज़किरा किया है, मेरे रब्बे करीम ने उससे अगली आयत में फरमाया इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू, कहीं फरमाया इल्ला मा ताबा, ए मेरे बंदे तेरे गुनाह अपनी जगह, लेकिन तू तौबा करेगा मैं तुझे माफ कर दूंगा। ए मेरे बंदे तू तौबा करेगा मैं तुझे माफ कर दूंगा। मेरे पाक पैगंबर को पत्थर मारने वालों को भी अल्लाह ने माफ कर दी है, अल्लाह ने सबको माफ कर दी है, लेकिन माफी मांगना शर्त है, तौबा करना शर्त है, जुबान से ये निकालना शर्त है अल्लाह तू माफ कर दे, आके अल्लाह के सामने झुकना शर्त है, 2 रकतें पढ़ना शर्त है। आजा अपनी जिबने नियाज को, अपने माथे को अल्लाह के सामने झुका के कह दे अल्लाह जिंदगी तबाह कर बैठे नशे के अंदर, अल्लाह जुए के अंदर, ए अल्लाह सूद खाते खाते जिंदगी गुजर गई, अल्लाह झूठ बोलते बोलते जिंदगी गुजर गई, अल्लाह रिश्तेदारियां तोड़ते तोड़ते, नफरतें दुश्मनियां बढ़ाते बढ़ाते जिंदगी गुजर गई, अल्लाह बहनों के हक खाते खाते जिंदगी गुजर गई, अल्लाह पड़ोसियों को तंग करते करते जिंदगी गुजर गई। अल्लाह हमें माफ कर दे, हम जो भी कर बैठे अल्लाह तेरे बंदे हाँ माफ कर दे। आवाज आती है इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ करने वाला है। मेरा रब कितना रहीम है, मेरा रब कितना करीम है। 411 वाले हो जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक पैगंबर फरमाते हैं जब आदमी अपने घर से चलता है निकलता है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, नमाज के लिए आता है, फजर की नमाज के लिए आया, जोर की नमाज के लिए आया, असर की नमाज के लिए आया, जोर इशा मगरिब के लिए, इशा के लिए, ताजुद के लिए, अशराक के लिए मस्जिद में आया, वुजू करता है, जैसे वुजू करता है इसके गुनाह झड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। हाथ धोता है, हाथों के गुनाह खत्म, कुली करता है, जुबान के गुनाह खत्म, आंखें धोता है, चेहरा धोता है, इसकी आंखों के गुनाह खत्म, कान पे मसा करता है, सर को मसा करता है, अल्लाह इसके गुनाह खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर भी गुनाह बच जाते हैं। मेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं आया आके अल्लाह के दरबार में कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू बड़ा, मेरा ख़ानदान बड़ा नहीं, मेरा हस्ब नसब बड़ा नहीं, अल्लाह मेरी रिश्तेदारियाँ बड़ी नहीं, मेरी दुकानदारी बड़ी नहीं, अल्लाह मेरी तिजारत बड़ी नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू बड़ा है। मेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं अब इसके गुनाह इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, इसके सर पर आ जाते हैं, जो ही अपना सर सजदे में रखता है सारे गुनाह ही ख़त्म हो जाते हैं। ये मेरा रब है ना, माफ़ करने वाला है, यकीनन माफ़ करने वाला है, कोई ऐसा गुनाह नहीं है। ये पिंड का माहौल है ना, कोई किसी के चारा काट ले, पट्ठे वड़ ले, एक बार माफ कर देगा, दूसरी बार तीसरी बार माफ नहीं करेगा।
کرے گا معاف، پھر معاملات بڑھا دے گا، حالانکہ وہ تھوڑا سا چارہ تھوڑے سے پٹھے، معاف نہیں کرے گا۔ معاف کرے گا بھی تو یہ کہے گا پچھلی دفعہ معاف کر دیا تھا، اس سے پچھلی دفعہ بھی معاف کیا ہے، اب معافی نہیں مل سکتی۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے، اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے، بیٹا آ کے معافی مانگتا ہے، ابا جی معاف کر دو۔ ہوتا رہتا ہے نا، ایسا ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں گھروں کے اندر، بھائی ناراض ہو گئے، بہنیں ناراض ہو گئی، والدین ناراض ہو گئے، ابا جی معاف کر دو، آ کے معافی مانگتا ہے، ابا جی معاف کر دو، باپ معاف کر دیتا ہے، چل جا میرا بیٹا ہے معاف کر دی۔ پھر چند دن گزرے، پھر ناراضگی ہوگی، پھر آیا، ابا جی معاف کر دو، ابا پھر ڈانٹ ڈپٹ کے پھر معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بار غلطی ہو جائے، اب یہ ڈرتا ہے کہ والدین کے سامنے جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، میں تو اتنی غلطیاں کر بیٹھا ہوں، ناراض کر بیٹھا ہوں۔ اپنے چچا کو ساتھ لے کے آتا ہے، کبھی ماموں کو ساتھ لے کے آتا ہے، کبھی پڑوسی کو ساتھ لے کے آتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے رشتہ داروں کو اپنے والدین کے دروازے پہ لاتا ہے کہ مجھے معافی مل جائے، اور باپ ہے، والدین ہیں، معاف تو کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تو نے غلطی کیوں کی تھی، تو نے پچھلی غلطی کی تھی، اس سے پچھلی غلطی کی تھی، اب غلطی کی ہے، نافرمانی کی ہے، تو نے غلطیاں کیوں کی تھی۔ ہائے یہ کتنا گہرا تعلق ہے والدین والا، اللہ کی قسم ایسا رشتہ نہیں ہے۔ والدین چلے جائیں، زندگی سے چلے جائیں، دنیا سے چلے جائیں، آنکھیں ترس جاتی ہیں، ایسا رشتہ اللہ رب العزت نے اور پیدا ہی نہیں کیا۔ والدین جیسا رشتہ کوئی اور ہے؟ ان سے پوچھو جن کے والدین دنیا میں نہیں ہے، عمر 70 سال بھی ہو جائے پھر بھی والدین کو ترستے رہتے ہیں، نانا دادا بھی بن جائیں پھر بھی اپنے والدین کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ عید آئے، خوشی کا موقع آئے، ان بزرگوں سے پوچھا کرو جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ کتنا غم چھپا کے آپ کے ساتھ مسکرا رہے ہوتے۔ باپ کہتا ہے اب بیٹا کیوں غلطیاں کی ہیں، پچھلی غلطی بھی معاف کر دی، اب کیوں کی؟ اب بیٹا ڈر رہے، باپ ڈانٹ رہے، ڈانٹ کر ڈپٹ کر لڑ جھگڑ کر بیٹے کو معاف کر دیتا ہے۔ میرا رب کتنا کریم اور رحیم ہے، 70 سال کی عمر تباہ کر کے بھی آنے والے سے ایک بار بھی نہیں پوچھتا اے میرے بندے تو 70 سال میری نافرمانیاں کیوں کرتا رہا۔ اللہ پوچھتا ہے؟ بتا رہے ہیں اللہ پوچھتا ہے؟ بولے تو صحیح یار، اللہ پوچھتا ہے؟ آدمی اپنی ساری زندگی ہی گناہوں میں ضائع کر کے آ جائے، آ کے کہہ دے آخری لمحات میں آ کے کہہ دے اللہ میں اپنی زندگی ساری کی ساری تیری نافرمانیوں میں گزار بیٹھا ہوں، اب اعتراف کرتا ہوں، اللہ معاف کر دے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا جاؤ مسجد کے مولوی کو لے کر آؤ، امام کو لے کر آؤ، نمبردار کو لے کر آؤ، ایم پی اے ایم این اے کو لے کر آؤ پھر معاف کروں گا، نہیں کہتا۔ اللہ کہتا ہے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ تو نے گناہ کیوں کیے۔ ایسے رب کی محبت اپنے دلوں میں جگاؤ، تعلق قائم کرو، اللہ سے محبت والا رشتہ پیدا کرو، اللہ سے محبت کرو۔ ہمارا رب اتنا رحیم اور کریم ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی کتنا بڑا گناہگار، قاتل 99 1 2 4 10 20 نہیں، 99 بندوں کو قتل کیا۔ 99 بندوں کو قتل کرنے والا بنی اسرائیل کا بندہ، اب دل کے اندر یہ ندامت پیدا ہو گئی، احساس بیدار ہوا،
اللہ میرے لیے بھی کوئی بخشش ہے، میرے لیے بھی کوئی مغفرت والا دروازہ، توبہ والا دروازہ ہے۔ ایک مولوی کے پاس گیا، راہب کے پاس گیا، جا کے پوچھتا ہے حالی توبہ، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ کیا میرے لیے بھی مغفرت ہے؟ یہ مولوی کہتا ہے، کم علم آدمی کہتا ہے لا، تیرے لیے توبہ نہیں ہے، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب اس نے 99 قتل کیے تھے، اس مولوی کو، راہب کو بھی قتل کر دیا، اس کی گردن بھی اڑا کر رکھ دی، 100 قتل کر دیے، لیکن دل بے چین ہے، بے قرار ہے، کیا میرے لیے بھی کوئی معافی کا دروازہ ہے؟ ایک اور عالم کے پاس گیا، راہب کے پاس گیا، جا کے پوچھتا ہے میرے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو چکی ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ کیا میرے لیے کوئی ذریعہ ہے؟ کیا میرے لیے کوئی مغفرت والا دروازہ ہے؟ یہ راہب کہتا ہے، عالم کہتا ہے کیوں نہیں، تیری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے، اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا، یہ بستی چھوڑ کر دوسری بستی میں چلا جا، وہاں رہنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہاں چلا جا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ اپنی بستی کو چھوڑتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ابھی بستی کو چھوڑا ہی تھا، جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہ دور تھی، نیکوکاروں والی بستی دور تھی، صالحین والی بستی دور تھی، اس نے اپنی بستی کو چھوڑا، ابھی تھوڑا ہی دور گیا، آ گئی، مر گیا، راستے کے اندر فوت ہو گیا۔ فرشتے آگے کہتے ہیں یہ جہنم میں جائے گا، کیوں؟ اس نے ابھی توبہ نہیں کی، 100 کا قاتل ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ فرشتے، دوسرے فرشتے کہتے ہیں نہیں، یہ 100 کا قاتل ہے، لیکن اس نے توبہ کر لی ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ تنازع کھڑا ہو گیا، معاملہ کھڑا ہو گیا، آئے ایک، اللہ نے ثالثی فرشتوں کو بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ یہ ثالثی فرشتہ آ کے فیصلہ کرتا ہے، اب میرے بھائیوں بزرگوں، ذرا غور تو کیجئے نا، کوئی ایسا نہیں نظر آتا جس نے 100 کو قتل کیا ہو، کوئی ایسا نظر آتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ 100 کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے، اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے۔ 41 والو، اللہ آپ کو بھی معاف کر سکتا ہے، مجھے بھی معاف کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگو۔ ثالثی فرشتہ کہتا ہے اے فرشتوں، لڑو نہیں، جھگڑا نہ کرو، اس کا راستہ ناپ لو، پیمائش تو کرو، جدھر کو جا رہا تھا وہ راستہ تھوڑا ہے تو پھر یہ جنتی ہے، یا جدھر سے آ رہا تھا وہ راستہ تھوڑا ہے تو پھر یہ جہنمی ہے۔ اللہ مسبب الاسباب، اللہ تو نے بنی اسرائیل کے بندے کے لیے ذرائع پیدا کر دیے، اسباب پیدا کر دیے۔ اللہ ہم بھی معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اللہ تو معاف کرنے پہ آئے تو اس طرح معاف کر دیتا ہے۔ اللہ زمین کو حکم دیتا ہے سکڑ جا، جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہ راستہ زیادہ تھا، لیکن اللہ اس کو حکم دیتا ہے تو کم ہو جا، جدھر سے آ رہا تھا اس زمین کو حکم دیا تو لمبی ہو جا۔ جب فرشتوں نے پیمائش کی ہے، جس بستی کی طرف جا رہا تھا راستہ تھوڑا تھا، اب آرڈر کیا ہوا، فیصلہ کیا ہوا؟ کیا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک دن بھی ابھی نماز نہیں پڑھی، اللہ کی عبادت نہیں کی،
صرف اتنا کہا اللہ گناہوں والی زندگی چھوڑنا چاہتا ہوں، اللہ میں نے 100 قتل کیے ہیں لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اللہ میں گناہوں والی زندگی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ نے اسباب کیسے پیدا کر دیے میرے بھائیو، اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اگر جوانی میں گناہ ہو گئے ہیں، اگر زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، اللہ نے یہ ماہ رمضان بھیج کر یہ پیغام دے دیے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یقیناً اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ تمام دوستوں کا آنا اتنے بارش والے موسم میں، آپ کا یقیناً کثرت سے آنا، یہ آپ کی اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ہمارے بہت ہی محترم دوست عزیز الرحمان صاحب، انہوں نے دعوت دی تھی، ان کے دعوت پہ حاضری ہوئی ہے، اللہ ان کی کاوشیں قبول فرمائے۔ جو ہمارے قاری صاحب ہیں مسجد کے، اللہ ان کی جو بھی دین کے لیے جو بھی مساعی جمیلہ ہیں اللہ قبول فرمائے۔ آپ تمام احباب سے، اللہ مجھ سے، تمام دوستوں سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔